السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے مکمل انتظام فرمایا ہے تاکہ کسی انسان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ اللہ جی مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہ چل سکا، لہذا آج اگر ہم کسی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکمل رہنمائی ہمیں نصیب ہو چکی ہے، لہذا یہ بہانہ بالکل نہیں چلے گا کہ ہمیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے شروع سے لے کر کے اس بات کا بندوبست کیا کہ تمام لوگوں تک میری رہنمائی پہنچ سکے۔ سو اللہ پاک نے ہمارے حصے میں جو وحی دی اور ہمیں وہ نصیب ہوئی وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی رہنمائی کے مطابق دوسری بڑی چیز جو بہت ہی اہمیت والی ہے اور جس کے بغیر گزارا بالکل ممکن نہیں کہ اس کے بغیر ہماری بات بن سکے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حدیث رسول ہے۔ یہی وہ بنیادی
اور اہم ترین سلسلہ ہے جس کے ساتھ ہماری کامیابی ممکن ہے۔ لہذا اللہ پاک نے جس انداز سے پرزور طریقے سے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے بات کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو نہیں بھولنا، اور پھر اس کے اندر خلوص پیدا ہونا چاہیے کہ بس ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو نہیں۔ اور یہ ضروری تقاضا ہے ہم سے کہ بس اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اسی طرح مستقل اور باقاعدہ اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بغیر کسی دوسرے کی اطاعت نہیں۔ جس کسی کی بھی بات مانی جائے گی وہ اطاعت رسول کی روشنی میں مانی جائے گی، اگر کوئی اس کے مخالف چلتا ہے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ اگر کوئی مد مقابل چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ کو اصل چیز کی حقیقت بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ مثلا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اور اس کی وحدانیت کو بھرپور طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے متضاد چیزیں ان کو سمجھنا بھی ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے، اور شرک سے بچنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرنا پڑے گی۔ ورنہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کی، یا پھر عبادت میں تو کوتاہی نہیں کی لیکن شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو کام پھر بھی خراب ہے۔ یہ نہیں کہ میں تو جی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، بھائی تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن تو غیر کی عبادت سے بچ نہیں رہا، یہ لازم ملزوم ہے۔ اللہ کی عبادت کریں گے اور غیر سے نفی کریں گے، غیر کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور ان کی اطاعت میں رہ کر کے کسی کی بات مانیں گے، اور دوسرا اس کا لازمی پہلو کہ اس کے مخالف اگر کسی کی بات ہے اس کو قطعاً نہیں مانیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس کے مد مقابل کسی دوسرے کی بات ہے اور ہم کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے اللہ کی عبادت بھی کریں اور ساتھ ساتھ وہ مشرکین مکہ کی طرز کے اوپر یہ بھی سمجھیں کہ چلو جی ان سے بھی ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، ان کو بھی پوچھو، کیا حرج ہے ان کی پوجا پاٹ کرنے میں۔ کچھ ایسی ہی نظریات ہمارے لوگوں کے سامنے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری توجہ کہاں تک اس سلسلے میں کام دیتی ہے اور ہم کس حد تک اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ایک حقیقی مسلمان ہے تو اس کا تو کوئی دوسرا پہلو نہیں ہونا چاہیے، بس وہ ایک اللہ کا پجاری ہوتا ہے، ایک اللہ کے لیے اس کا سب کچھ قربان ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کی طرف جھانکنے کی، اس کی عبادت کرنے کی، اس کی جو ہے نا راستہ اختیار کرنے کی بالکل اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ ایسے ہی دوسرا لازمی پہلو اللہ کے رسول کی اطاعت والا، اور اس کے مد مقابل آپ کی مخالفت والا سلسلہ، اس سے بچنا، اطاعت کو اختیار کرنا ہے اور مخالفت سے بچنا ہے۔ اسی زمن میں قرآن مجید کی بے شمار آیات چلنے کا آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس قدر حیثیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب میرا نبی تمہیں آواز دے، میرا نبی تمہیں کوئی بات بتائے، میرا نبی کسی سلسلے میں تمہیں بلائے، تو اس کے بلانے کو، میرے نبی کی پکار کو، میرے نبی کی آواز کو ایسے کی حیثیت نہ دینا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کی بات کو حیثیت دیتے ہو۔ ایک خاص مقام اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کریم کو عنایت فرما دیا، اور ہم سب لوگوں کو یہ بات سمجھا دی۔ سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں جو بڑے عظیم الشان، بڑے مرتبے والے، مقام والے، اللہ پاک نے ان کی پتہ نہیں کتنی تعریفیں فرمائی۔
لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے نبی کے ماننے والے ان صحابہ کی جماعت کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے رسول کی آواز کو، بات کو، ان کے بلاوے کو اپنے درمیان وہ حیثیت نہ دینا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کی بات کو حیثیت دیتے ہو کہ چلیں جی مان لیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی مانا تو کیا ہو جائے گا۔ ہوتا ہے معاشرے میں، کبھی ہمارے دل کو بات لگتی ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، کبھی نہیں تو چلو گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، فرمایا جو چشم پوشی کرتے ہیں اور میرے نبی کے فرمان کو سن کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، ہم ان کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا، میرے نبی کی آواز پہ چشم پوشی کرے گا، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تو پھر ہم اس کو بھولنے والے نہیں ہیں، ہمارے نوٹس میں ہے، ہماری کتاب کے اندر سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ گویا کہ بڑی اہمیت ہو گئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے پھر دوبارہ سے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کیا سمجھا تم نے میرے پیغمبر کی بات کو؟ فرمایا جو لوگ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی آزمائش نہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف نہ دنیا کے اندر پہنچ جائے، کسی بڑی مصیبت کے اندر نہ مبتلا ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کو جہنم کا عذاب بھی مل سکتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس قدر حیثیت والی ہے، صحابہ کرام کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا جا رہا ہے کہ کبھی ایسے کی جرات نہ کرنا کہ میرے نبی کی بات سے روگردانی کر لو، میرے نبی کی بات سے چشم پوشی کرو، میرے نبی کی بات ہو، ان کا فرمان ہو، ان کا حکم ہو، اس کے مد مقابل تم کسی اور کے راستے کو اختیار کر لو، کسی اور کی بات کو مان لو۔ اب دیکھیں فتنہ، عذاب علیم، اس بات کے اوپر یہ دھمکی ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے حوالے سے کہ اگر آپ مخالف چلے تو پھر تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، یہ تمہاری محنت، تمہاری عبادت کسی کام کے نہیں، دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور قیامت والے دن بھی بچ نہیں سکو گے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بہت زبردست اس سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں توجہ کر لو، یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ تمہارے اقوال اور اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے تولے جائیں گے۔ تمہاری وہ باتیں جو رسول اللہ کی باتوں کے موافق ہوں گی وہ قابل قبول ہوں گی، دوسری باتیں رد کر دی جائیں گی۔ تمہارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بالکل برابر رکھ کے ان کے جناب سیم قبول کیے جائیں گے، باقی رد کر دیے جائیں گے۔ کون سی بات باقی بچتی ہے؟ کون سی گنجائش ہے ہمارے پاس کسی دوسرے کا نام پیش کرنے کی یا کسی دوسرے کا عمل پیش کرنے کی؟ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے جواب دیتے ہیں، بڑے اعمال پیش کرتے ہیں، جس کا جو چاہتا ہے وہ اپنے سے مظاہرہ کرتا ہے۔ آخر یہ کوئی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں تھے۔ حافظ ابن کثیر اپنے دور کے ایک علامہ قسم کے انسان ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے قرآن مجید کے مفسر ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ان کی معروف ہے، ساری دنیا کے اندر پڑھی جانے والی ہے۔ انہوں نے یہاں سے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے اقوال کو، اپنے اعمال کو اللہ کے رسول کے اقوال اور اعمال کے مطابق کر لو، بچت اسی میں ہے۔ مزید قرآن مجید کی آیت اس بات پہ گواہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ باقاعدہ پوری سورت موجود ہے۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیسے پتہ چلے گا تمہیں اللہ کی اطاعت ہم نے کیسے کرنی؟ واطیعوا الرسول، ہم نے ایک نمائندہ تمہارے اندر مقرر فرما دیا ہے، اس کی بات مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ۔
بس ایک ہی فارمولہ ہے ہمارے پاس، کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ اللہ پاک نے آ کے ہمیں کسی بات کے بارے نہیں سمجھایا، ہر بات اللہ نے اپنے پیغمبر کے پاس بھیجی، یہ قرآن بھی بھیجا اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو سمجھائی۔ فرشتہ جبریل آیا تو اللہ کے رسول کے پاس آیا، یہ ساری تعلیمات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور انہوں نے سب کچھ ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میری اطاعت میں آ جاؤ۔ میری اطاعت کیسے ممکن ہے؟ واقعی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد بھی ایک اطاعت کا ذکر ہے لیکن وہ مستقل نہیں ہے۔ وقت کا خلیفہ، حکمران، امیر تمہارا، اس کی اطاعت ہے، لیکن جب کبھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے ہٹ کر کے چلے، ان کے مخالف جائے، تب ان کی اطاعت ختم۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، جب اللہ کی نافرمانی ہو، مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ پاک نے یہ حکم جاری فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فلا تبطلوا اعمالکم، اگر تم مخالف چلے تو پھر اعمال ضائع، تم سمجھو گے ہم نے بڑی محنت کر لی۔ فرمایا اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ باطل کب ہوں گے؟ اللہ کا حکم ماننے سے باطل ہوں گے؟ نہیں، وہ تو کارآمد ہوں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر تم مخالف چلے تو تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے۔ جیسے بکری، کوئی بھی جانور، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ چارہ کھاتے ہیں، وہ دانے وغیرہ کھا لیتے ہیں، اوپر سے پانی پی لیتے ہیں، پیٹ پھولا ہوا ہے، لیکن ان کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ پیٹ پہلے سے زیادہ پھول گیا ہے، خوراک سے وہ پیٹ ان کا فل ہے، لیکن مرنے کے قریب ہے۔ میں ایسے اعمال کا کیا فائدہ جو تمہیں ختم ہی کروا دیں، برباد کروا دیں اور تمہیں جہنم سے بچا نہ سکے۔ فرمایا بچت اسی بات میں ہے کہ ایسے چلو جیسے میرے پیغمبر نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو ان کو کوئی اختیار ہو، اپنی مرضی کر سکیں۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وہ سمجھے کہ میں ہدایت پہ چل رہا ہوں، وہ سمجھے کہ میں تو مسلمان ہوں، وہ دل میں خیال کرتا رہے کہ میں تو روشنی میں چل رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں جا چکا ہے، اس کو کبھی صراط مستقیم نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک معیار ہے، فارمولہ ہے۔ اور سنیے صحابہ کرام سے بھی اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ تو کسی بھی لمحے کسی انسان کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نکال سکے کہ چلو شاید کام بن جائے۔ اب اسی کی ایک کڑی، یہ ایک مہم کے اوپر اللہ کے رسول ایک قافلہ روانہ کرتے ہیں اور اس کا امیر بناتے ہیں جناب عبداللہ بن رواحہ کو۔ جمعرات کا دن ہے، پچھلا پہر ہے کہ چلیں عبداللہ آپ اس قافلے کو لے کر کے چلے جائیں فلاں مہم کے اوپر۔ ٹھیک ہے جناب، حاضر۔ اب عبداللہ صاحب کے ذہن میں یہ خیال آیا رضی اللہ عنہ کہ صبح تو جمعہ ہے، اب میرے پاس سواری بڑی تیز ہے، اسپیشل سواری ہے، اور میں باقی ساتھیوں کو روانہ کر دیتا ہوں، یہ چلتے ہیں، رات کے ٹائم تھوڑا سفر ہوگا، کچھ پڑاؤ بھی ڈالیں گے، رکیں گے، لہذا صبح میں جو ہے نا جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، تو چلو کوئی پتہ نہیں زندگی کا واپسی ہوگی کہ نہیں، دل میں کوئی ارادہ رفاق والا، کوئی غلط وہ تو ہے ہی نہیں، پرخلوص۔ اب جمعے کا خطبہ ہے، عبداللہ بن رواحہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، عبداللہ میں نے تو آپ کو روانہ کیا تھا ادھر۔ کہتے جی بالکل حضرت، میرا کوئی انکار تو نہیں، ساتھی جا چکے ہیں، میں ان کا امیر ہوں، میں نے ان کو روانہ کر دیا ہے اور میں بس ابھی جمعہ پڑھ کے کیا ان کو پہنچنے والا ہوں۔ فرمایا عبداللہ سن لے، بڑی محبت کر لی تو نے، بڑا شوق اور جذبہ ہے، لیکن سن لے جو میں محمد کا حکم سن کر کے یہاں سے چل دیے تو ان کے ثواب کو کبھی نہیں پا سکتا۔
تو جو مرضی کر لے اب اس نے جمعہ تو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑا ہے، مسجد نبی بڑی غنیمت والی مسجد ہے، بہت فائدے والی جگہ ہے، لیکن بات کیا سمجھے کہ صحابہ کرام سے بھی اگر کبھی کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کوئی اپنا ذہن دوڑاتے ہیں تو اپنے ذہن سے تو وہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ اب آپ سے کا فرمان فرمایا جو چلے گئے وہ تو ان سے بازی لے گئے، ان کا ثواب تم نہیں ان کا ثواب پا سکتے۔ وہ اللہ کے رسول کے حکم کی بڑی حیثیت ہے، آپ کی بات کی وہ حیثیت ہے جو کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ اب صحابہ کرام سے عظیم ہستیاں کون سی ہوں گی، لیکن کسی بڑے سے بڑے صحابی کی بھی بات اگر کسی نے مانی تو خود ان کے بیٹے، ان کے عزیز رشتہ دار وہ بھی انکاری ہوئے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے۔ وہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلے۔ اسی طریقے سے جنگ احد کے اندر آپ کو معلوم ہے جنگ بدر ہوئی، بدر لینے کے لیے کفار مکہ دوبارہ چڑھائے، لشکر جناب 3000 کا ہے، مد مقابل پوری تیاری کے ساتھ 1300 منافق سلپ ہو گئے، وہ باقی 700 رہ گئے۔ تب بھی اللہ کے رسول نے ایسی منصوبہ بندی کی کہ جناب بھرپور مقابلہ، کافر بھاگ نکلے، دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب یہاں اس موقع کے اوپر جب جنگ احد کے میدان کے پیچھے پہاڑ ہے، سامنے ایک چھوٹی سی وہ کاٹے بول ٹیلا ہے، ایک اونچی جگہ ہے، طبا سمجھ لیں تو پہاڑی ہے چھوٹی سی، وہاں آپ نے 70 تیر انداز کھڑے کیے تھے۔ فرمایا تیروں کے ذریعے آپ نے آپریشن کرنا، جو پیچھے والی سائڈ سے جگہ ہے نا، شاید ادھر سے کوئی آ نہ جائے، ادھر سائڈ پہ پہاڑ ہے، ہم ادھر دشمن مد مقابل ہے، اگر اپنی جو بیک ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ پورا دفاعی آپ نے مشاہدہ کیا اور 70 لوگوں کو تعینات کر دیا، جب تک وہ فرمان رسول کے مطابق کھڑے رہے اللہ نے فتح دے دی۔ جب فتح دی وہ لوگ اترنے کا ارادہ کرنے لگے، چند لوگ رہ گئے، وہ جس کو امیر مقرر کیا تھا اور باقی چند ساتھی، باقی سارے اتر رہے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، مسلمان والے غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، اب یہاں رکنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو اللہ کے رسول کی بات یاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا تھا تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے جب تک میں تمہیں نہ کہوں، ابھی تک آپ کا آرڈر نہیں آیا لہذا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ آپ نے تب کہا تھا کہ جب تک لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ لڑائی ختم ہو جائے پھر بھی یہاں بیٹھے رہنا۔ چلے جی وہ زیادہ لوگ نیچے آ گئے۔ اب جب ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو اللہ نے ان کو یہ اسلام کی صدر نصیب فرمائی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ اوپر کھڑے تھے ٹیلے کے اوپر اب تو وہ نظر نہیں آ رہے، مسلمان والے نہیں اکٹھا کر رہے، کیوں نہ ہو میں ایک گروپ لے کر کے ادھر سے ہو کے تو حملہ آور ہو جاؤں، بات بن جائے گی۔ خالد بن ولید تو ایسے انہوں نے وہ حالات پھر بدل گئے، پھر اتنی تکلیف اور پریشانی ہوئی کہ 70 صحابہ اسی ضمن میں شہید ہو گئے۔ اب یہ سارا کچھ اللہ پاک نے اس کا اچھا کھینچا قرآن کے اندر، اور میں ایک تو یہ بات ہے کہ اب اس پریشانی کو لو جی ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میں یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تم نے فتح دیکھ لی تھی، اللہ نے تمہیں کامیاب کیا، سرخرو کیا، تم نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر کس قدر تکلیف دہ منظر بن گیا۔ 70 صحابہ شہید ہیں، اللہ کے رسول بھی زخمی ہو چکے ہیں، اور دشمن نے یہاں تک افواہ اڑا دی کہ اللہ کے رسول ویسے ہی شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ سارے حالات اس کی وجہ صرف ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو انہوں نے تھوڑا سا وہ نظر انداز کیا، تو اس کے بدلے میں کتنی تکلیف پہنچی۔ سو ہمارے سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بہت کافی ہے کہ آخر ہم ہر لمحے کتنی ایک حیثیت اور اہمیت دیتے ہیں آپ سے کے فرمان کہ آپ کے فرامین، آپ کے احکامات موجود ہوتے ہوئے ہمارے ہیلے بہانے نہیں ختم ہوتے، تو یہ ایسے ہے جی، ایسے ہے جی، اس کا یہ مطلب ہے جی، آپ کے فرمان کا یہ مطلب تھا جی، وہ آج بڑی دنیا ترقی کر چکی ہے جی، آپ تو پرانی باتیں لے کے پھرتے ہیں۔ بھائی دین بھی کبھی پرانا ہوتا ہے، اللہ پاک نے جو دین مکمل فرمایا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس دین نے کب تک چلنا ہے، قیامت تک کے لیے وہ رائج ہے، یہ صرف ان لمحات کے لیے تھا۔
آج 14 صدیاں گزر گئی تو کیا آج نئے دین کی ضرورت ہے؟ یہ خواب خیالی ہے، بالکل غلط تصور ہے۔ جو بھی مسلمان ہے اس کے اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ کبھی اس بات کو ذہن میں نہ لائے کہ بس یہ آج شاید کوئی نئی چیزوں کی ضرورت ہے، بلکہ الحمدللہ وہی دین وہ کافی دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، اور جو اس کے مطابق چلے گا وہی کامیاب ہو سکے گا۔ ہاں، مخالفت کرنے والے لوگ، نافرمانی کرنے والے، وہ کافر ہوں، وہ کوئی اسلام کا دعویٰ کر کے روگردانی کرے تو اللہ پاک کے اعلانات بے شمار جگہ پہ، مختلف مقامات پہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر انکار کے معنی میں مسلمان بھی کر سکتا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، الٹ چلے، فرمایا لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا وہ بہت طاقت والی ذات ہے، اس کا کچھ نہیں نقصان کر سکیں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، نقصان کس کا ہوگا؟ اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو کافروں کے اعمال، وہ جو بالکل اسلام قبول ہی نہیں کیا انہوں نے، ان کے تو ان کی بات نہیں، ان کے اعمال کیا ہے؟ اعمال ان کے ہوتے ہیں جو کوئی محنت کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا یہ منافق ٹائپ لوگ جو اللہ کے رسول کے فرامین سن کر کے نافرمانی کرتے تھے، مخالف چلتے تھے، ان کے لیے دو ٹوک اعلان ہے کہ بس آپ کے پلے کچھ نہیں بچنے والا۔ لہذا رسول اللہ کی اطاعت کی کتنی حیثیت ہے اور مخالفت کا کتنا نقصان ہے، یہ قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار، ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن ان لوگوں کے چہرے جہنم کے اندر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ جیسے ہنڈیا کے اندر کوئی چیز پکتی ہے تو اس کے اندر جناب الٹ پلٹ ہوتی ہے، اس انداز سے ان کی کیفیت ہوگی۔ ان کی جو ہے نا ان کی حرکت کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، انہوں نے کیا کیا جو اتنی سخت سزا ان کو ہو رہی ہے۔ یقولون، یہ وہاں فریاد کرتے ہوں گے، ان سے ایک کوتاہی ہوئی ہے اور اس کوتاہی کی بنیاد پہ ان کو سزا مل رہی ہے۔ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لیتے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر انہوں نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی، آج جہنم کا ایندھن بننا پڑا ہے ان کو۔ وقالوا ربنا، اور کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، رب تو سب کا ہوئی ہے نا، اس وقت پکاریں گے اپنے مالک کو، کہیں گے یا اللہ، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ جی ہم نے تو اپنے سادہ کی پیروی کی، سید کی جمع ہے سادہ، سادات کی پیروی کرتے رہے، جو ہمارے سردار تھے، جو ہمارے بڑے تھے، چودھری تھے، دنیا کے لحاظ سے یا دین کے ٹھیکیدار بن کے ہمارے روحانی پیشوا تھے یا پھر ہمارے وہ دنیا کے پیشوا تھے، تو کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم تو اپنے سرداروں کی بات مانتے رہے، اپنے بڑوں کے پیچھے لگے رہے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اللہ جی انہوں نے تو ہمیں راستے سے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ بھائی کرنا ہی تھا انہوں نے گمراہ، جب تم نے رسول کا طریقہ اختیار نہیں کیا پھر تم نے گمراہی کے اندر ہی مبتلا ہونا تھا۔ لہذا کس قدر حیثیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، آپ کے فرمان کی، آپ کی اطاعت کی، کہ جب تک کوئی آپ کی اطاعت میں رہے گا انشاءاللہ جنت کا حقدار بنے گا، اگر کوئی نافرمانی میں جائے گا جہنم کے اندر اس کو جلنا پڑے گا۔ پھر اس وقت آج جو کسی دوسرے کا نام نہیں لینے دیتے، اس وقت کہیں گے یا اللہ آج وہ لوگ ہمارے سامنے لاؤ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ جی ان کو ڈبل عذاب دو۔ اللہ فرمائے کہ سب کے لیے ڈبل ہے، گھبراؤ نہیں، اب ایسی باتیں نہ کرو، اب یہاں سب کو ڈبل ڈبل عذاب ہے، کیونکہ جہنم کا عذاب ڈبل کیا اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کتنے گنا عذاب ہے، ہر وقت تکلیف اور پریشانی اور عذاب کے اندر مبتلا، جس کا تصور آپ دنیا کے لحاظ سے کر سکتے ہی نہیں۔ آگ کے اندر کسی کو جلایا جائے تب بھی اس کو نہیں پتا چل سکتا کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ
تکلیف دہ اور شدید ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک اعلان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، فرمایا جو شخص ہدایت، حق کا راستہ، صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کا پیغام واضح ہو جانے کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کرے، اس کا مطلب پورا دین رسول کے ذریعے سے آئے گا، محمد کریم کے ذریعے سے آئے گا۔ لہذا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، موافقت نہیں کر رہا، اطاعت نہیں کر رہا، الٹا چل رہا ہے، فرمایا من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اللہ کی ہدایت کا راستہ صراط مستقیم بالکل واضح ہو چکا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن جو میرے نبی کے اطاعت گزار ہیں ان کی راہ سے بھی ہٹ کے چلتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام تھے، آج جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چلے گا وہ ان مومنین میں شامل ہوگا، اور ان کے راستے کو اختیار کرنا لازم ہے۔ جو کوئی ان کے مخالف چلے گا وہ بالکل اسی ضمن میں آئے گا کہ جس نے رسول کی مخالفت کی اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کے چلا، اللہ کیا فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر ہم اس کی رعایت نہیں کرتے، پھر ہم اس کے اوپر سختی نہیں کرتے، پھر ہم اس کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جب وہ بے راہ رو ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ اتر آتا ہے، جب وہ من مانی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جدھر اس کا منہ لگتا ہے، جدھر کا راستہ اختیار کرتا ہے، جدھر کی لائن اختیار کر لیتا ہے، جس کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا آج کو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ لو جی اگر وہ غلط چل جائے، آخر مسلمان ہے، ایسی کون سی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی غلط نہ ہونے دیتے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ بھائی کلمہ شریف پڑھ کے بھی انسان غلط ہو سکتا ہے۔ منافقوں نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول اللہ کی صحبت تھی، آپ کے پیچھے نمازیں تھیں، پوری وہاں کی جو ہے نا وہ سوسائٹی ان کے پاس مسلمانوں مومنوں صحابہ کی تھی، اس کے باوجود برباد ہوئے لوگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں پہ بیعت کوئی نہیں، جو طلب کرے گا، جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو خلوص کے ساتھ چلے گا، ہماری عنایات اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ لہذا جو کوئی مخالفت میں آ جائے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر اس کا چہرہ لگے گا، جدھر رخ ہو جائے گا، ہم اس کو جانے دیں گے۔ گمراہ ہوتا ہے ہو جائے، برباد ہوتا ہے ہو جائے، مخالفت میں جاتا ہے چلتا چلا جائے، ہم اس کی باغیں ڈھیلی کر دیتے ہیں، لیکن انجام نتیجہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ آج من مانی کرتے ہوئے کل بھی شاید اس کی چلے گی۔ آج اتنا اختیار تو ہم نے دے دیا کہ ہاں تو مخالفت میں جا رہا ہے، چل لے، یہ تو تیرا نصیب ہے۔ آج تجھے ہمارے پیغمبر کی، ہمارے دین کی اور ہمارے جو مومن بندے ہیں ان کی بات میں سمجھ نہیں آ رہی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، چل جدھر تیرا رخ لگتا ہے تو چلتا بن، ہم تیری باغیں ڈھیلی کر دیں، ہم تجھے مجبور نہیں کرتے، لیکن نتیجہ سن لے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی گویا رسول اللہ کی مخالفت کا نتیجہ گمراہی، جہنم، عذاب، مصیبت، دنیا کے اندر بھی تکلیفیں، پریشانیاں، اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس بات کی توفیق دیں کہ ہم دل و جان سے جیسے ہمارا دعویٰ ہے اس کے مطابق پورے رسول اللہ کی اطاعت گزار بنے۔ آپ کی اطاعت کے بغیر نجات ناممکن ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا منشور ہے، اور یہ ہماری دعوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں یہ جو ٹنڈورے، چرچے اور ایسے جناب لوگوں کے تبصرے، فضول قسم کی باتیں، الحمدللہ آپ سارا سال ہم سے باتیں سنتے رہیں، کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ کسی دوسرے کی لائن، کوئی دوسرے کا راستہ، دوسرے کا طریقہ، جب بھی بات ہوتی ہے وہی اللہ کی بات، اللہ یہ فرماتے ہیں، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے۔ یہ خاص مہینہ، یہ خاص دن، ان دنوں کی بات نہیں ہے، سارا سال انشاءاللہ موقف ہی ہمارا یہی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، ان کے فرامین، ان کی باتیں، ان کی حدیثیں، وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، وہی ہمارے لیے رہنمائی ہیں، اور ان کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ لہذا اللہ کے فرمان کے مطابق جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
ایمان والو، رسول اللہ کی بات کو اپنے درمیان جیسے تم آپس میں باتوں کو حیثیت دیتے ہو، اس طرح کی حیثیت مت دینا. ان کا ایک خاص مقام ہے. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا، تو ان میں سے جو ہمارے رسول کی باتوں سے چشم پوشی کریں گے اور ہمارے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ پھر ہمارے نوٹس میں ہیں، وہ ہماری نظروں سے بچے ہوئے نہیں ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، ان کو کوئی بڑی آزمائش آ سکتی ہے یا دردناک عذاب بھی ان کو پہنچ سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر کا سچا اور سچا فرمانبردار بنا دے. ہر لمحے، ہر موقع، 24 گھنٹے، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی ہمیں اس بات کا عہد کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا جینا مرنا تو اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہے، اللہ کے دین کے مطابق چلیں گے تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی.